ویلکم بیک ناظرین، فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز، جسے ہم اردو میں ذیابیطس بھی کہتے ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر انعام خان، جو کہ یو کے ایک NHS ٹرسٹ میں کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر خان۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دینے کے لیے۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز کیا ہے اور اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ ڈائبٹیز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں گلوکوز لیولز، خون میں گلوکوز لیولز کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک مریض کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، جس عمومی طور پہ جو ہمیں پتہ ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اقسام بھی ہیں جو کہ کافی کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم ایک ٹرمینالوجی سنتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ یہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اور اس کا ڈائبٹیز کے ساتھ کیا لنک ہے؟ انسولین ریزسٹنس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں انسولین کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ لبلبا جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور اس کے اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گلوکوز کو جسم کے مختلف خلیے ہیں ان کے اندر لے جاتا ہے۔ اگر تو انسولین کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی جائے تو آہستہ آہستہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسولین پہلے اپنا کام کرتی تھی وہ اب کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اس لیے خون میں شوگر کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مریض کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ یہ ڈائبٹیز کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک پینڈیمک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ڈائبٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو پینڈیمک کہنا بجا ہوگا۔ اگر آپ یو کے فگرز دیکھیں تو 40 لاکھ سے زیادہ افراد کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹیمیٹڈ 8.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہیں، لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد 10% ہے، اور باقی 90% ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگ ہیں۔ آپ نے مینشن کیا ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔ ایک عام انسان کو نہیں معلوم کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 میں کیا فرق ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو لبلبے کے وہ خلیے جو کہ انسولین بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ اینٹی باڈی ریئیکشن ہوتا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اکثر بچوں میں اور ینگ ایڈلٹس میں کامن ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ دوسری ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کے جسم کے اندر انسولین تو پیدا ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں کو انسولین ہی چاہیے، اور وہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کچھ دوائیں ہیں، کچھ انجیکشن ہے، اور انسولین بھی ہے۔ کیا ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہے؟ جی بالکل، اس میں دونوں چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، لائف سٹائل چینجز بھی، اور اس کے علاوہ کچھ جینیاتی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کی جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے، اگر ان کی فیملی کے اندر افراد ہیں جن کی ڈائبٹیز ہے تو ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے میں کا رسک بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو یہ مرض ینگر پاپولیشن میں زیادہ ہے یا اولڈر پاپولیشن میں؟ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگر پاپولیشن میں ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز 40 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینجز آ گئی ہیں، چونکہ ہماری لائف سٹائل چینجز ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ینگر پاپولیشن میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز آ گئی ہے۔ ہم اکثر اپنی کلینکس میں ایسے مریض دیکھتے ہیں جن کی عمریں 25 سال یا 30 سال ہوتی ہیں، لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کو انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں میں اور ینگر پاپولیشن میں اتنی جو تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی مین وجہ ہے وہ ہمارے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کافی اس کے اندر کافی چینجز آ گئی ہیں. اگر تو ہم باہر کا کھانا جنک فوڈ جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یا چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, اس سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمباکو نوشی کا بھی اس کے اندر مداخلت ہے. جی, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ینگر پاپولیشن اور بچوں میں اس کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو والدین کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تاکہ وہ اس بیماری سے بچ جائیں؟ جی, والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر کے کھانے کی ترغیب دیں. بیلنس ڈائٹ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بیلنس ڈائٹ ایک ایسی غذا ہوتی ہے جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اور چربی کی مقدار ایک خاص حدود میں ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ سے جتنا ہو سکے وہ روکیں, اور اس کے علاوہ ان کو اس کی ترغیب دیں کہ وہ ورزش کریں اور اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رہیں. اس کی ڈائگنوسس کے لیے کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں؟ اگر کسی شخص کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس کو کوئی ایسی سمٹمس ہیں کہ وہ پاسبلی ڈائبیٹک ہو سکتا ہے, تو کون سے ٹیسٹ کروائے کہ وہ اس کو شیور ہو جائے کہ وہ ڈائبیٹک ہے یا نہیں؟ جنرلی اگر تو گلوکوز لیولز کی مقدار, گلوکوز کی مقدار خون میں اگر بہت زیادہ نہ ہو تو کسی انسان کو اس کے سمٹمز نہیں ہوں گے. لیکن اگر تو شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو ایسے مریض کو پیاس بہت لگتی ہے, ان کو چھوٹا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, ان کا وزن تیزی سے کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت ویک اینڈ ٹائرڈ محسوس کرتے ہیں. اگر اس طرح کی علامات آنا شروع ہو جائیں تو پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے HbA1c, ہیموگلوبن A1c, اور اس کا لیول دیکھ کے ہم تشخیص کرتے ہیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں. یہ HbA1c ٹیسٹ کتنے عرصے بعد ہونا چاہیے اور اس کی نارمل رینج کیا ہے؟ 40 سال کی عمر سے زیادہ افراد کی جنرل ہیلتھ چیک اپ ہونا ضروری ہے سال میں ایک بار, اور HbA1c کے لیول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ نارمل ہے تو پھر تو سال میں ایک بار کروا سکتے ہیں, لیکن اگر تو وہ پری ڈائبٹیز رینج پہ ہے تو پھر ہر 6 مہینے میں ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ٹیسٹ کروایا جائے. ڈائبٹیز کے اثرات کس آرگن پہ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے بچاؤ کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ اس کو باڈی کو زیادہ ڈیمیج نہ کرے؟ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جسم کے ہر ایک سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے. اس کی اثرات کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز اور میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز میں ڈائبٹیز کا نظر کے اوپر افیکٹ جو ہوتا ہے وہ اگر تو وقت پہ تشخیص نہ ہو تو پھر اس سے بینائی جانے کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ یہ گردوں کو افیکٹ کرتی ہے, اور اگر گردے افیکٹ ہو جائیں تو اور اس کی تشخیص نہ ہو اور ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہو تو ڈائلسس تک بات پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو نروز ہیں جو سپلائی کرتے ہیں ہینڈس اور فیٹ کو, وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے انفیکشن بڑھ جاتی ہیں. میکروویسکولر کمپلیکیشنز میں دل کی بیماری آ جاتی ہے, فالج کا خطرہ رہتا ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. اس کی تشخیص اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تشخیص ٹائم پہ ہو, اور ایسے مریضوں کے ہر خاص دورانیے کے بعد بلڈ ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے. ان کی آنکھوں کا معائنہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایسے کمپلیکیشنز کو پریونٹ کیا جائے. ڈائبٹیز کے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا کلپریٹ کون ہے, انہیلتھی فوڈ یا کہ ان ایکٹیو لائف اسٹائل؟ میرے خیال سے دونوں جو فیکٹرز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. ڈائٹ اور جو فوڈ ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ افیکٹ اس کا ہے. ان ایکٹیو لائف اسٹائل کا اپنا ایک رول ہے, لیکن ریسرچ ہمیں بتاتی ہے وزن
کو کم کرنے کے لیے جو سب سے کارآمد ذریعہ ہے وہ ہے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا. ظاہر ہے ورزش سے اور ہیلدی لائف سٹائل کے باقی اچھے اثرات ہیں جسم کے اوپر. تو میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں ہی کارآمد ہوتی ہیں ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اوائل عمری میں جو انسانی دماغ ہے وہ مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو بچے اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتے, تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سی فوڈ ان کے لیے ہیلتھی ہے, کیا آپشن کریں یا نہیں کریں. تو نیچرلی وہ ان چیزوں کو چوز کریں گے جو انہیلتھی ہوں گی, جو ٹیسٹ میں اچھی ہوں گی. تو اس میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سم ہاؤ اس چیز سے روک ملے اور ان بیماریوں سے بھی بچ جائے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بدقسمتی سے جتنی بھی انہیلدی چیزیں ہیں وہ زیادہ ذائقے دار ہیں, اور ایک انسانی دماغ اس کو پسند کرتا ہے. جتنے بھی ہیلدی چیزیں ہیں وہ یا تو ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو پسند نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے ایک اپروچ جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو پورا ہفتہ پورا ہفتہ ان کو گھر کی خوراک کھلاتے ہیں اور ان کو ایک ڈسپلنڈ طریقے سے چلاتے ہیں, لیکن اس سے کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آپ کو ہم باہر کا کھانا کھلائیں گے. اس سے ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور اس کے اینڈ کے اوپر ان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ان کے مستقبل پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ ہم نے بات کی پہلے بھی کہ ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 کی, سو ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 کا سیم ٹریٹمنٹ ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ تو صرف انسولین ہے. اس کے اندر باقی جو ڈائبٹیز کی دوائیاں ہیں ان کا رول اتنا نہیں ہے, بہت کم سچویشنز میں ہے, لیکن مینلی انسولین ہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے پہلے ہم دوائیاں شروع کرتے ہیں ٹیبلٹس کی فارم کے اندر, جس کی مختلف اقسام ہیں. اس میں چند نئی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جس کے بہت اچھے ایفیکٹس ہیں. اس کے علاوہ کچھ انجیکشنز بھی ہیں جو کہ ہر ہفتے میں ایک انجیکشن ہم لگاتے ہیں. اگر ان دوائیوں سے اور انجیکشن سے بھی کام نہ بنے تو پھر ان کو بھی انسولین لگا دیتے ہیں. انسولین اور میٹفورمن کا جو چوائس ہے یہ مریض خود کر سکتا ہے کہ وہ میٹفورمن لینا چاہتا ہے یا انسولین لینا چاہتا ہے, یا کہ جو اس کا فزیشین ہے وہ بیسٹ اس کو چوز کر سکتا ہے کہ کیا بہتر ہے؟ میرے خیال سے ڈائبٹیز کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایک فزیشین اور پیشنٹ کا انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جنرل اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریض کو دوائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت مریض کے لیے سب سے اچھی دوائی کون سی ہوگی. فار ایگزامپل اگر تو مریض کا وزن زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم میٹفورمن اور جو نئی دوائیاں ہیں وہ ہم پریفر کرتے ہیں. ڈائبٹیز کی کچھ اور ٹیبلٹس ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں لیکن وہ زیادہ وزن والے پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو ہم ان کے سارے بینیفٹس اور سائیڈ افیکٹس مریض کو بتاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے چوائس رکھ دیتے ہیں, اپنی ایڈوائس کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں. اور پھر جب ایک مریض کا فزیشین کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی گلوکوز وچ از ہائپر گلائسیمیا, لیکن کچھ لوگوں کو ہائپو گلائسیمیا بھی ہو جاتا ہے. تو ہائپو اور ہائپر گلائسیمیا وچ کنڈیشن از ورس فار دا پیشنٹس, کون سی ایسی کنڈیشن کمپیریٹیولی زیادہ خطرناک ہے؟ جی بالکل, ہائپوگلائسیمیا میرے خیال سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ ہمارے دماغ کے خلیوں کے لیے گلوکوز بہت ضروری ہے, اس کی خوراک ہی گلوکوز ہے. اور اگر جسم کے اندر خون کے اندر اگر تو گلوکوز کی مقدار انتہائی کم ہو جائے تو پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اپنے ٹائم پہ ٹھیک نہ ہو پائے تو اس سے ایریورسیبل برین انجری کا خدشہ ہو جاتا ہے.
جیسے آپ نے بتایا جی کہ برین انجری ہو سکتی ہے، اور کون سی سیریس ہیلتھ پرابلم ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے مینشن تو کیا کہ آنکھوں پہ اثر کرتی ہے، گردوں پہ کرتی ہے، اور جو نروز ہیں ہاتھ اور پاؤں کی کرتی ہے. what's the worst can happen؟ سب سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مریضوں کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. پاؤں کے نروز انوالو ہو جائیں تو پھر انفیکشنز کے خدشات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ڈائبٹیز کے اندر جو انفیکشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ان کی ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہوتی ہے. ان کو زیادہ عرصے کے لیے اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ ڈائبٹیز جسم کے جو امیون سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشنز ہر وقت لگی رہتی ہیں. اور اگر تو یہ ٹائم پہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے مریض کے پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو. آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہوں گی کہ اپنے لائف سٹائل کو اور یا فوڈ کو کیا چینج کیا جائے کہ ہر شخص جو ہے اس موذی مرض سے بچ سکے؟ میرے خیال سے سب سے ضروری چیز اس کے اندر ہماری جو ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس ہیں، ہم اس پہ توجہ دیں. ہمیں ایک بیلنسڈ اور ہیلدی ڈائٹ اپنانی چاہیے. اس کے علاوہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی اپنی پڑھائیں، اپنے وزن کو کم سے کم رکھیں. اس کے علاوہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، ٹائم پہ سوئیں تاکہ جو ہماری سلیپ پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اسموکنگ ہے اس سے پرہیز کریں، الکوہول سے پرہیز کریں. تو ایک جنرل لائف سٹائل چینجز ہمیں اپنانی چاہیے جس سے ہم ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں کافی عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کی ریکمنڈیشنز بہت اچھی ہیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ایڈوائس تو بہت ساری سنتے رہتے ہیں، لیکن پرابلی یہ اتنا ممکن نہیں کہ ہم ہر چیز کو فالو کریں. تو کوئی ایک ایسی ایڈوائس آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں کوئی ایک چیز چینج کر لوں تو وہ اگر پری ڈائبیٹک ہے تو ڈائبیٹک ہونے سے بچ جائے، اور اگر کوئی شخص ہیلتھی ہے تو وہ پری ڈائبیٹک ہونے سے بھی بچ جائے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم اپنی کوشش ہی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اگر میں ایک چیز چوز کروں تو وہ ہوگی ڈائٹ ماڈیفیکیشنز. میرے خیال سے یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر ہم یہ کافی مشکل ہے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا، آسان نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر انعام خان آج ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ کی جو ریکمنڈیشنز اور انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی بہت یوزفل تھی، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ ناظرین آج کے پروگرام کو دیکھنے کا. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کریں. اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والا اگر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو اپنے کسی بھی مرض کی ڈائگنوسس میں یا ٹریٹمنٹ میں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آپ کی مدد کریں. اور اس کے علاوہ مستقبل قریب میں ہم یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو لائیو کریں تاکہ آپ کے لائیو کویسچنز لیں، اور جو ہمارا کنسلٹنٹس کا پینل ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا. بہت شکریہ.